عنہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی، غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تو آج آپ مولانا صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سن رہے ہیں، اور اگر آپ کو مزید اس طرح کی اچھی بیان آپ نے سننے ہیں تو پلیز ہمارے سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ چلیں آئے سنتے ہیں بیان۔ تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے۔ اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھوکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے۔
बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी घिसट घिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता है। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ा करके टूटेगा। जिस औरत को अपने खामिन की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च बेतहाशा करती है, वो की औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी निरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त। घर में रोटी हो ना हो, मुंह पे आटा जरूर मल ले। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा संजीदा माई, वल्लाह ला युखज़ी का अबदा, मेरा परवरदिगार आपको बिल्कुल कभी भी जाया नहीं करेगा। क्यों? इसलिए आप मेहमान नवाजी फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं के सौदे खरीद कर लाते हैं, गरीबों की गरीब परवरी करते हैं। अल्लाह पाक आपको कभी जाया नहीं करेगा। यूं तो तसल्ली दे रही है और अंदर अंदर सैयदा खदीजा का दिल रो रहा है, इलाही सारा मक्का छोड़ा, सरदार छोड़े, रईस छोड़े, दौलतमंद छोड़े, कोठी बंगलों वाले छोड़े, यतीमे मक्का से शादी की, ये आज मैं क्या देख रही हूं? चेहरा उतर गया, रंग तब्दील हो गई, पीला रंग पड़ गया। मुड़ मुड़ के आसमान की तरफ देखती है, इलाही क्या बली, क्या होगा, ये क्या माजरा है?